بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میٹھی چیزیں زیادہ کھانے سے گریز کیا کرو، یہ جسم میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں۔ خواب میں دعا مانگنا خوش نصیبی کی علامت ہے۔ ماہرین نفسیات کے مطابق جو لوگ کم ٹینشن لیتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہمیشہ مسکرانے کی عادت بنا لیں، کیونکہ پریشان رہنے سے کون سے مسئلے حل ہوتے ہیں۔ زیادہ سوچنے والے اور ٹینشن لینے والے بندے کے چہرے پر جھریاں آتی ہیں۔ تیز تیز چلنے سے کبھی بدن ڈھیلا نہیں پڑتا۔ جبڑے میں درد ہو تو ملٹھی کھا لیا کرو۔ وزن زیادہ کم ہونے لگے تو روزانہ 1 کیلا کھایا کرو، وزن بڑھنے لگے گا۔ جو عورتیں زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرتی ہیں ان کو بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ چاندی کا ورق الماری میں رکھ دینے سے آپ کے کپڑوں کو کیڑے نہیں لگیں گے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ایک نوجوان کے پاس آئے جو مرض الموت میں تھا۔ آپ نے اس سے پوچھا، تم اپنے آپ کو کیسا پاتے ہو؟ اس نے عرض کیا، اللہ کے رسول، اللہ کی رحمت کی امید کرتا ہوں اور اپنے گناہوں سے ڈرتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس بندے کے دل میں ایسے وقت میں یہ دونوں کیفیتیں مجمع ہو جائیں، اللہ تعالیٰ اس کو وہ چیز دے گا جس کی وہ امید کرتا ہے، اور جس چیز سے ڈرتا ہے اس سے محفوظ رکھے گا۔ بالوں میں دودھ لگا دینے سے بالوں کی جلد کو اور جڑوں کو قوت ملتی ہے۔ اگر وہم کی بیماری کو دور کرنا چاہتے ہو تو جتنا ہو سکے قرآن پاک کی تلاوت کیا کرو۔ جن پر موٹاپا آ جائے وہ روزانہ دہی کے اندر دار چینی ملا کر کھا لیں، وزن کم ہو جائے گا۔ ناشتے میں زیادہ میٹھی چیزیں استعمال کرنے سے شوگر کی پرابلم ہو سکتی ہے۔ غیر ضروری بالوں پر نمکین پانی لگانے سے بال کی افزائش کم ہو جائے گی۔ صبح اٹھ کر لمبی لمبی سانسیں لینے سے منہ کی بدبو دور ہو جاتی ہے۔ دماغی مشقت کرنے والے لوگ انار کا رس ضرور پیا کریں۔ انار کا رس پینے سے بدن کی ساری تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ اجوا کھجوریں روزانہ کھانے سے جسمانی کمزوری دور ہوتی ہے اور بدن صحت مند اور توانا رہتا ہے۔ خواب میں بکری کا نظر آنا آپ کے رزق میں برکت ہونے کی علامت ہے۔ مصری کھانے سے آپ کی یادداشت تیز ہو جائے گی۔ فالج کے مریض افراد روزانہ شام کے وقت ادرک کا قہوہ پیا کریں۔ عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تھا کہ آپ کے پاس ایک انصاری شخص آیا۔ اس نے آپ کو سلام کیا، پھر کہنے لگا، اللہ کے رسول، مومنوں میں سے کون سب سے بہتر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں سب سے اچھے اخلاق والا ہے۔ اس نے کہا، ان میں سب سے عقل مند کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو ان میں موت کو سب سے زیادہ یاد کرے اور موت کے بعد کی زندگی کے لیے سب سے اچھی تیاری کرے، وہی عقل مند ہے۔ جو لوگ اپنے معدے کو ٹھیک رکھنا چاہتے ہیں وہ کھانے کے بعد گڑ چکھ لیا کریں۔ سورج مکھی کے بیج دل کے پٹھوں اور رگوں کو مضبوط بنانے کے لیے اہم ہیں۔ جن افراد کا معدہ کمزور ہو وہ صبح اٹھ کر جامن کھایا کریں۔ غذا جلدی ہضم ہوگی اور ان کا معدہ مضبوط رہے گا۔ رات کے کھانے کے بعد گڑ چوس لیا کریں، انشاءاللہ بد ہضمی کبھی نہیں ہوگی۔ کچی روٹی اور کچے پھل کھانے سے ذہن کی کمزوری ہو جاتی ہے۔ داڑھی کے بالوں کا گرنا یہ مردانہ طاقت کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ جامن کے پتے چبا لینے سے ہاتھ پاؤں سن نہیں ہوتے۔ سانس کی تکلیف ہو تو سبز چائے پی لیا کریں۔ بد ہضمی سے بچنا ہے تو کھانا ہمیشہ آہستہ آہستہ کھاؤ۔ سونے سے قبل اسپاغول کا چھلکا استعمال کرو یا نیم گرم پانی پی لیا کریں، اس سے گردوں کی صفائی ہو جاتی ہے۔ زیادہ دیر تک جینا چاہتے ہو تو سادہ سی خوراک کھاؤ، بہت کم بیمار ہوگی۔ سر پر دانے نکلنے لگیں تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے۔ جو بچے بچپن میں بہت زیادہ شرارتی ہوتے ہیں وہ بڑے ہو کر تخلیقی ذہن کے مالک بنتے ہیں۔ خالی پیٹ زیادہ ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے ہارٹ اٹیک کا پرابلم ہو سکتا ہے۔
چینی زیادہ استعمال کرنے سے ذہن کمزور ہوتا ہے۔ ہاتھ پاؤں سن ہو جائیں تو لیمو چاٹ لیا کریں۔ لیمو پر نمک لگا کر دانتوں پر لگا دینے سے دانت سفید ہو جاتے ہیں۔ جو لوگ تیزی سے روٹی کھانے کے عادی ہوں ان کو دل کی بیماری زیادہ ہوتی ہے۔ چربی والے گوشت کا استعمال کرنے سے بانجھ پن کی بیماری ہو سکتی ہے۔ اگر تھوڑا سا کام کرنے سے تھکاوٹ ہو جاتی ہو تو کشمش کھا لیا کریں، تھکاوٹ کا احساس نہیں ہوگا۔ زیادہ سوچنے والا انسان جلدی بوڑھا ہو جاتا ہے۔ نیم گرم پانی استعمال کرنے والے لوگ ہمیشہ جوان نظر آتے ہیں۔ رات کو بار بار پیشاب آنے کا مسئلہ ہو تو روزانہ سیب کھایا کرو۔ کھانے کے فوری بعد چائے پینے سے کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ دل کے مریضوں کو زیادہ سے زیادہ لہسن اور کھجور کا استعمال کرنا چاہیے۔ جو بچے بچپن سے پیدائشی کمزور ہوں ان کو روزانہ کی بنیاد پر کیلے کھلایا کریں۔ گندم کے آٹے میں سونف ڈال کر کھانے سے موٹاپا نہیں آئے گا۔ کپڑوں پر زنگ لگنے کی صورت میں لیمو رگڑنے سے داغ ختم ہو جاتے ہیں۔ بھیڑ کا گوشت پکا کر کھا لینے سے قوت باہ میں اضافہ ہوتا ہے۔ روزانہ صبح نہار منہ بھگوئی ہوئی انجیر شہد کے ساتھ کھانے سے 5 مردوں کے برابر طاقت ملتی ہے اور انسان ہمیشہ جوان رہتا ہے۔ نیم گرم پانی میں نمک ڈال کر غرارے کرنے سے مسوڑھوں کی سوجن دور ہو جاتی ہے۔ وٹامن اے کے استعمال کرنے سے بلیک ہیڈز ختم ہوتے ہیں۔ اناردانے کی چٹنی روزانہ کھانے میں استعمال کرنے سے وزن کم ہو جاتا ہے اور ہاضمہ ٹھیک رہتا ہے۔ کھانے میں بطور سلاد ٹماٹر روزانہ استعمال کرو۔ رات کو آلو کم استعمال کرو کیونکہ یہ بادی ہوتے ہیں۔ جو لوگ اپنی غذا میں روزانہ دودھ اور دہی استعمال کرتے ہیں وہ جلدی بوڑھے نہیں ہوتے۔ ہری شملہ مرچ استعمال کرنے سے بوڑھے نہیں ہوتے۔ شملہ مرچ استعمال کرنے سے جھریاں جلدی غائب ہو جاتی ہیں۔ دل کی گھبراہٹ دور کرنے کے لیے سیب بہت زیادہ مفید چیز ہے۔ گرم دودھ میں سونف ڈال کر پینے سے کمر درد سے ہمیشہ کے لیے چھٹکارا مل جائے گا۔ مزید اچھی ویڈیوز کے لیے ویڈیو کو لائک کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔ اللہ حافظ۔